بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار، بہت ڈیفرنٹ اور جھٹپٹ بننے والی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہاری کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی اور اتنے مزیدار یہ بنے تھے، اتنے سافٹ اور جوسی تھے کہ ہاتھ بھی لگا رہی تھی تو بوٹی گھول رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی میرے ہاتھ میں، جیسے روئی ہوتی ہے اس طرح سے ان کا ریشہ بنا ہوا تھا۔ بہت مزیدار تھے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا ان کو۔ بہت ہی آسانی سے، بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اس کو۔ 500 گرامز چکن لیا ہے، بون لیس چکن ہے، اس کو میں نے باریک باریک سٹرپس میں کٹنگ کیا ہوا ہے۔ 4 ٹیبل سپون یہاں پر ہنگ کرڈ یوز کر رہی ہوں، 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ ایک پیاز کو فرائی کر کے چاپ کر کے وہ ڈال دیں گے۔ میں یہاں پر شان کا بہاری مسالہ یوز کر رہی ہوں، صرف یہی ڈالوں گی، کوئی اور سپائسز نہیں ڈالوں گی۔ 2 ٹیبل سپون بھر کے بہاری کباب مسالہ ڈالیں گے۔ اتنا مزیدار ٹیسٹ تھا اس کا، اتنا زبردست تھا، یوں ہی لگ رہا تھا جیسے مہنگے ریسٹورنٹ سے لے کر آئے ہوں ہم۔ اس کو اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے تقریباً 2 گھنٹے آپ نے ضرور چھوڑنا ہے۔ 2 ٹی اسپون یہاں پر میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میرینیٹ کر کے میں فریج میں اس کو رکھ دوں گی۔ تقریباً میں تو اوور نائٹ چھوڑوں گی، آپ اس کو کم از کم بھی 2 گھنٹے ضرور چھوڑیے گا تاکہ چکن پہ سپائسز اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں اور اچھے سے سپائسز کا ٹیسٹ آئے۔ اگر آپ بیف یا مٹن سے بنائیں گے بہاری کباب تو آپ اس میں کچا پپیتا ضرور ڈالیے گا تاکہ جلدی گلے۔ چکن میں پپیتے کی ضرورت نہیں ہے، چکن ویسے ہی بہت جلدی گل جاتا ہے۔ میرینیٹ کر کے رکھیں گے تبھی بوٹی سافٹ بنے گی۔ اس طرح سے یہ دیکھیے میں نے کٹنگ کی ہے، اس کے لمبے لمبے سٹرپس کاٹی ہوئی ہیں۔ شاشلک سٹک لی ہے، اس کو میں شاشلک سٹک پہ پرولوں گی اور دیکھیے کس طرح سے میں شاشلک سٹک کے اوپر یہ بوٹی لگا رہی ہوں، اسی طرح سے میں نے سب لگائی ہیں اور ایک سٹک کے اوپر میں نے 3 سٹرپس کو فل کیا ہے۔ اس طرح سے ساری سٹکس کو فل کر کے میں فریج میں ڈھانپ کے اس کو کلین پیپر لگا کے تو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ جو چکن کی سٹرپس کٹ کی ہیں وہ باریک کٹ کی ہیں، موٹی نہیں ہے، باریک کٹ کریں گے تبھی وہ بہاری بوٹی یا بہاری کباب کی لک دے گا۔ آپ ان کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں، اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو آپ یہ لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں، بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسیپی۔ اب میں نے 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے، پین میں ڈال کے گرم کر لیا ہے۔ اس کو 3 to 4 منٹ ایک سائڈ سے کوک کریں گے اور 3 to 4 منٹ ہی دوسری سائڈ سے کوک کریں گے۔ اوور کوک بالکل نہیں کریں گے ورنہ ہمارے جو چکن ہے وہ ڈرائی بنے گا۔ اور یہ اتنے سافٹ اور جوسی بنی تھی کہ میں اس کو ہاتھ بھی لگا رہی تھی تو یہ بوٹی ٹوٹ رہی تھی اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست آیا تھا۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے، بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے۔ اگر تو آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے جو میں اتنی محنت کر کے آپ کے لیے یہ ریسیپیز لے کر آتی ہوں تاکہ میں اور کوشش کر سکوں آپ کے لیے نیو سے نیو ریسیپی لے کر آنے کی۔ یہ دیکھیے جب ایک سائڈ سے اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے، کوک ہو گئی ہے، تو میں نے اس کی سائڈ چینج کی ہے۔ اب یہ بالکل ریڈی ہیں، اب میں ان کو نکال لوں گی اور رائتے کے ساتھ، سیلڈ کے ساتھ سرو کروں گی۔ اگر تو آپ نیو ہیں میرے چینل پہ اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ سیخ کباب، شامی کباب، چپلی کباب، ان سب سے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا، بہت مزیدار تھے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں، کتنی سافٹ بوٹی بنی ہے کہ ہاتھ بھی لگا رہی ہوں تو گھل رہی ہے۔ ٹیسٹ تو بہت ہی لاجواب تھا، آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بھی یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ آپ ان کبابس کو یوز کرتے ہوئے پراٹھا رول بھی بنا کے بچوں کو لنچ باکس کے لیے دے سکتے ہیں۔